अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अलीना फारूक शेख। प्रोग्राम में आज हमने बात करनी है खित्ते में जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है उसकी। अफगानिस्तान में इंतजामिया और हुकूमत के क़याम के लिए मुशावरत जारी है। अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इस सिलसिले में हमारे तज्ज़ियाकार क्या सोचते हैं, सेकेंड हाफ में इसका जिक्र करेंगे। ज़रा मुल्की हालात की बात करते हैं जनाब। 2018 में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत आने से पहले PTI ने अपनी पार्टी का मंशूर दिया। वजीर आज़म इमरान खान जो तब तहरीके इंसाफ के चेयरमैन थे, अब भी हैं, लेकिन उन्होंने एक विजन दिया कौम को कि वो क्या समझते हैं कि इस मुल्क में क्या खराबियां हैं और उसका सलूशन क्या हो सकता है, और अगर वो पावर में आए तो क्या करेंगे। इसमें सबसे बुनियादी जुज़ 3 चीजें थीं। एहतसाब, यानी वो करप्ट लोग उनके मुताबिक जो कि मुल्क को कौम का पैसा उन्होंने लूटा, एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाया, उससे किस तरह से दौलत रिकवर करेंगे और मुल्क में वापस लाएंगे। और तीसरा ये कि जनाब करप्शन के खात्मे में, यानी मुल्की इदारों में उनके मुताबिक जो करप्शन थी उसको कैसे खत्म किया जाएगा। लेकिन अगर 3 साल हुकूमती कारकर्दगी का जायजा लें तो ऐसा लगता है कि ये तीनों दावे धरे के धरे हैं, इनमें ज्यादा कुछ पेशरफ्त नहीं हुई है। तो इसकी वजह क्या है? अब हुकूमती वज़रा को हाल ही में हमने 3 साल मुकम्मल होने पर यह कहते हुए तो सुना कि अगले 2 सालों में रिलेशन के खिलाफ केसेस हैं, उनका फैसला होगा। लेकिन जनाब 3 साल में ऐसा क्यों ना हो सका, जबकि हुकूमत ने आने से पहले ये कहा था कि उनका एक वाज़ेह प्लान है और टाइम लाइन भी एक दी थी। तो जनाब यही पूछना है आज हमने अपने एनालिस्ट से कि हुकूमती दावों के ताहाल पूरा करप्शन से मुतल्लिक, एहतसाब से मुतल्लिक और मुल्की दौलत से मुतल्लिक ना होने की वजह क्या है। ओपन ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। बेनज़ीर शाह साहब हमें ज्वाइन कर रही है लाहौर से, शाद भट्टी साहब इस्लामाबाद से, हफीजुल्लाह नियाजी साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं वाइस स्काइप, और मजहर अब्बास साहब कराची से हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, आप इसके ऊपर बड़ी दफ़ा अपने तासुरात का इजहार कर चुके हैं। अब क्या समझते हैं, क्यों हुकूमत अभी तक जो वादे दावे किए थे वो पूरे नहीं कर सकी है? मैडम शेख, अपने वादों, दावों, नारों को पूरा ना कर सकना, इसमें इमरान खान का क्या कसूर है? कितना कसूर है? क्या से ज्यादा कितना कसूर है? एक तो ये कि मुझे लगता है कि जो उन्होंने वादे दावे नारे किए थे, ज्यादा हवाई फायरिंग की थी। मतलब मुल्की हालात और अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी कैपेसिटीज और अपने कद से बड़े दावे कर डाले थे। नंबर 2, 22 साल जद्दोजहद के बाद आए तो होमवर्क नहीं था, ये दूसरी बात किस्मती। नंबर 3, राइट पीपल फॉर राइट जॉब नहीं। नंबर 4, जजा सजा नहीं, परफॉर्मेंस चेक नहीं था। चमुखी लड़ाई लड़ने लग गए आते ही, और कई फ्रंट पर बैक वक्त लड़े, और इदारों को इदारा जाती रिफॉर्म्स ना कर पाए, जिसमें एहतसाबी इदारे भी थे और बाकी इदारे भी थे। लेकिन इसके अलावा इमरान खान के अलावा भी एक कसूरवार है, वो है हमारा निज़ाम, वो है हम सब 40 साला निज़ाम जो बड़ी मेहनत से बनाया गया दो खानदानों ने। जिन जफ्फा, ये बोसीदा निज़ाम, ये नाकारा निज़ाम, ये बदबूदार निज़ाम, ये बांझ निज़ाम, जिसमें हर इदारा ज़मीन बोस था, गुलाम इदारों में बैठे हुए थे, डीले ढीले भी हैं इसी निज़ाम में, चोर दरवाजे भी हैं इसी निज़ाम में। आपने 3 चीज़ें कहीं, एहतसाब, करप्शन, मुल्की दौलत वापस लाना, ये वो वादे हैं जिनमें ये वो 3 वादे हैं जो मेरे दिल की आवाज हैं, जो पूरे कौम की आवाज हैं। मगर इनके पूरा ना होने में अकेला इमरान खान कसूरवार नहीं है, ये निजाम भी कसूरवार है, हम सब कसूरवार हैं। एहतसाब बिलाशुबा अक्रॉस द बोर्ड नहीं हुआ, बिला इम्तियाज नहीं हुआ, एहतसाब घर से नहीं कर सके इमरान खान। मगर वहां मैडम शेख क्या एहतसाब करेंगे जहां हमारी नस्लें खा जाने वाले टड्डी दिलों के लिए जमानतों पे जमानतें, भांत भांत के रिलीफ, जहां अदालतें मुजरम नवाज शरीफ की जिंदगी की गारंटियां मांगे, जहां जरदारी साहब के मन मर्जी के अस्पताल डॉक्टर, जहां खुर्शीद साहब 2 साल जेल में हो और कल पहली मर्तबा जेल जाएं, जहां मरियम नवाज से पहली अदालत कहे कि मरियम नवाज पॉइंट नोटेड भट्टी साहब, पहले पूछा जाए। 25 डिस्कशन में नहीं, आखिरी 2 जुमले सिर्फ 2 जुमले 25 वॉल्यूम्स 10 वॉल्यूम्स छोड़ें। अच्छा, जहां अकलियत को, अच्छा दूसरी है करप्शन, वो मुल्क जहां अकलियत को छोड़कर सारी कौम करप्ट हो, करप्शन कोई बड़ा मसला ना हो, क्या अपोजिशन, क्या हुकूमत, क्या ब्यूरोक्रेसी, क्या ताजर, क्या आम आदमी,
ملک کی دولت واپس لانا، اس بانج اور سر آپ کا پوائنٹ کا بے لباب آ گیا. میں ذرا نیازی صاحب کے پاس اس کو لے کے جانا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے نیازی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں؟ اوکے بھٹی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، تھینک یو. بھٹی صاحب ڈسکشن کریں گے، ان کو الٹا بھٹی صاحب ڈسکشن کریں گے پلیز. ان کو الٹا لٹکائیں، ان کو عام جیلوں میں رکھیں. یہ سارے تجاویز میں آگے جا کے مانگتی ہوں. بھٹی صاحب تھینک یو. جی بھٹی صاحب پلیز پلیز تھینک یو. نیازی صاحب، بھٹی صاحب نے جو وجوہات بتائی ہیں اس کے سینٹر میں جی جو دو خاندانوں نے نظام کا بیڑا غرق کر دیا تھا بھٹی صاحب کے مطابق، اس کی وجہ سے خان صاحب ابھی تک یہ جو 3 دعوے ان کے اوپر ڈیلیور نہیں کر پائے. آپ اگری کرتے ہیں؟ یہ ویسے جو ہے بھٹی صاحب کی گفتگو سن کے بہت بڑے عرصے بعد میں محظوظ ہوا ہوں، کیونکہ کئی دنوں سے میں ایسی گفتگو سے محروم تھا، اور انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ جو سلوک کرنا تھا کر دیا، تو موقع گوایا نہیں اور نظام کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا. مدر صاحب ایک شعر ہے، اس کی تفصیل بیان کر دیں گے. میں صرف یہ کہتا ہوں عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ یہ کس نے شاخ گل لا کر قریب آشیاں رکھ دی. یہ جو اقتدار کے قریب عمران خان صاحب کے نا، کہ یہ کس نے شاخ گل لا کر قریب آشیاں رکھ دی کہ میں نے شوق کے گل بوسی میں کانٹوں پہ زبان رکھ دی. اب بھٹی صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے، اچھا، اور جسٹی کے انہوں نے 40 سال کے اندر 10 سال کا جو مشرف صاحب کا دور ہے وہ بھی لف کر کے اندر سے وہ کہتے ہیں نیوے ہو کے بھٹی صاحب فرماتے ہوتے ہیں، نکالنے کی کوشش کی ہے میرے پیارے چھوٹے بھائی نے، اور اس کو سارا کر کر 40 سال کے بعد اصل مسئلہ بتا دیا. جو عمران خان صاحب کو بڑا بھا جائے گا وہ یہی بتائیں گے. کرائسس یہ ہے کہ وہ تو جو کوئی نظام نے کرنا تھا کر دیا، اور نظام کے ساتھ جو ہم نے کیا ہے اس کے بارے میں جانے تو نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باپ کو سارا جانے ہیں. جو چیز پوری دنیا کے اندر اجزاء ہے پاکستان کے نظام کے بارے میں، جس کے اوپر ہیومن رائٹس رپورٹ چھپ چکی ہیں، جس کے اوپر آزمائی ہو چکی ہے. اسلم بیگ صاحب کی کتاب پڑھ لیں، شاہد عزیز صاحب کی شاہد عزیز کی کتاب پڑھ لیں، اسد درانی صاحب کی پڑھ لیں، حمید گل صاحب کے فرمودات عالیہ سن لیں. اس کے بعد بھی یہ 40 سال کا نظام دیں گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ یا ہم اگنورنٹ ہیں اور یا ہم اندر سے جو ہے نا جان بوجھ کے واردات ڈالنے کے چکر میں ہیں. اب عمران خان صاحب نے صرف یہ 3 وعدے نہیں کیے تھے، اور بھی بڑے بڑے وعدے کیے تھے. وہ بڑے فکر سے 8,000 ارب ٹیکس اکٹھا کر کے دوں گا لفظ چبائے بغیر. کب؟ 1 سال کے اندر. اور پھر لامتنائی سلسلہ کہ کیبنٹ رکھوں گا 15-16 بندوں کی اور کر کے دکھاؤں گا، اور یہ بھی کروں گا، اور پھر ڈکٹیشن بھی نہیں لوں گا. یہ ساری باتیں وہ فرماتے رہے ہیں. مجھے اس سے غرض نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے بارے میں نے عمران خان صاحب کو دوستی میں، بھائی چارہ میں، آج سے 10-11 سال پہلے جب ان کو امید بن گئی تھی اور ان کی پبلک کے اندر ان کی پذیرائی ہونے لگی، تو میں نے انہیں خدا گواہ کہ میں نے کہا عمران میری بات آپ غور سے سنیں، آپ کبھی بھی اقتدار نہیں چلا سکیں گے، کیونکہ آپ ایک پارٹی آپ نے بنائی اور وہ آج تک اس وقت پارٹی کو بنے 14-15 سال ہو چکے تھے، آپ نہیں چلا سکے. یہ کیس کا پرابلم ملک میں اور پارٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن پارٹی تو چھوٹا سا پروٹو تھا، ایک چھوٹا سا ماڈل تھا، آپ نہیں چل سکے. اب 3 مہینے بعد جب ان کو اپنی میرا کیس یہ ہے ہی نہیں، میرا کیس مدر صاحب اور بھٹی صاحب اور سارے بے نظیر سارے بیان کریں گے، میرا ہی کیس ہے جو وہ فرمائیں گے. اور میں ابھی سے کہہ دیتا ہوں کہ میں فلی انڈورس کرتا ہوں. میرا کیس یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پہلا کیس یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس بات کا بھی نہیں پتا تھا کہ ان کے اندر یہ اہلیت نہیں ہے کہ حکومت چلا سکوں. پہلا کیس. دوسرا کیس ہے کہ 3 مہینے بعد کیونکہ وعدہ کر رہا تھا کہ حکومت جو کچھ ہوتی ہے 3 مہینے پتہ چل جاتا ہے کہ کامیابی کی طرف گامزن ہے یا ناکام ہوتی ہے، اور 3 مہینے میں آپ بڑے بڑے کام کر دیتے ہیں، جب کرپشن بھی سارا کچھ. انہوں نے اپنے ہی اوپر ایک ذمہ داری لے لی اور 3 مہینے کے بعد نامہ اعمال پیش کرنا شروع کر دیا، جس میں بتایا کہ کٹے کٹیاں مرغے مرغیاں انڈے بھینس جو بھی ہے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ نہیں ہے، امپورٹنٹ بات ہے کہ 3 مہینے کے بعد بھی مدر صاحب آپ پلیز توجہ دیں کہ ان کو جو یہ ٹیکنیکل بات ہے کہ ان کو تب بھی نہیں پتا چلا تھا کہ ان کو نہیں پتا چلا کہ ملک کیسے چلے گا. لیکن قصور بی بی عمران کا صاحب کا نہیں ہے، قصور وہ 40 سالوں کا ہے.
जो गन करके और पूरे मुल्क 40-70 साल हो गए कि मुल्क को खलवाड़ बना के मुल्क को ना आईन देने दिए, ना मुल्क को निजाम चलाने दिए, ना कोई सिस्टम चल सके, ना कोई वजीर आज़म चल सके, और फिर कभी शौकत अजीज, कभी अली, कभी इमरान खान, कभी नवाज शरीफ, ये जो है, और उसके पीछे जो निजाम था, उनको खुदा गवाह अगर सबक सीख जाए हमारे लोग 70 साल के पाकिस्तान लेकिन भट्टी साहब फिर सॉरी नियाजी साहब, फिर ये भी सच के इमरान खान साहब इसी सिस्टम के खिलाफ लड़ाई करने के लिए आए थे। लेकिन भट्टी साहब से जरा मैं जवाब ले लूं आपकी बात का। भट्टी साहब, नियाजी साहब कहते हैं नीवी होके आप निकल रहे हैं, निजाम की आप बात करते हैं, पूरी बात करें फिर। पहली बात तो ये है कि मेरे बड़े भाई नियाजी साहब, काबिल एहतराम भाई नियाजी साहब, मैंने बिल्कुल मुशर्रफ, अयूब, ज़ियाउल हक, इन सारों को किसी से नीवा होके नहीं निकला। और ये तो मैं शुरू से कहता हूँ, ये तो मार्शल लॉ है, ये तो होने ही नहीं चाहिए, ये तो हैं ही बुरे। मगर मैं उनकी बात कर रहा था जिन जप्फों की, जो वोट लेकर आते हैं, जो वादे करके आते हैं, जिस तरह इमरान खान ने वादे किए, जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, जो दावे करके आते हैं, जिन्होंने एवन फील्ड और सरे महल बनाए, जो तिब्बी इंसानी बुनियादों पर मुजरम सिस्टम की तज़ीक करके झूठ बोल के गया और वहां इनकलाब लाने, जिसके पीछे नियाजी साहब या हम सारे खुशगुमान खड़े होते हैं कि ये जमहूरियत, सिविलियन बालादस्ती 72 साल तारीख बदलेंगे। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये निज़ाम 5% लोगों के लिए है, सिर्फ ये बांझ जमहूरियत 5% लोगों के लिए है, सिर्फ ये पूरा ये इदारे 5% को रिलीफ देते हैं। हमारा निजाम इंसाफ 5% के फोकस करता है, बाकियों के लिए जस्टिस खोसा साहब ने कहा था हम दिन रात भी लगे रहें तो आम को रिलीफ नहीं पहुंचा सकते, लेकिन इनको रिलीफ हर जगह पहुंचता है। मेरा कहने का मकसद है जहां इमरान खान की झोली में नाकामियां जाले वहां हम सब जिम्मेदार हैं। हमने क्या अपनी, जब भी इनको पकड़ा जाता है हमारे आंसू निकलते हैं, हाय इंसानी हकूक, 3 दफा का वजीर आजम, फेडरेशन को खतरा, जमहूरियत को खतरा, सिविलियन बालादस्ती को खतरा, कुटपुतली, पीछे से साजिशें करने वाले नहीं। ये लोग न्याय साहब को जवाब देने दे जल्दी से, फिर मैंने आगे बाकी या अमेरिका में होते हैं। भट्टी साहब, न्याय साहब को जवाब देने हमारे निजाम में अकड़ अकड़ के चल रहे हैं और हम मुंह छुपा रहे हैं। आपका पॉइंट आ गया न्याय साहब। सुनिए, एक होता है तवज्जो दिलाओ नोटिस, ये असेंबली में अक्सर पेश होता है। एक होता है तवज्जो हटाओ नोटिस, जो कि भट्टी साहब जिसका एक थोड़ा हिस्सा बयान कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर 70 साल से मौजूद है। एक किताब लिखी गई जो बड़ी जबरदस्त, मुझे ऑथर का नाम नहीं आ रहा, कि वाई डू नेशन फेल। खुदा गवाह है कि आप जितनी कौमें फेल हुई हैं, ये सफेद रहती मिट गई हैं, उनके अज्जाए तरकीबी देख लें और यहाँ के देख लें। हमारा ये जितनी हम तबाही कर रहे हैं, मैं आप कुरान के अंदर 20 दफा कह चुका हूं कि सियासी अदम से काम। आज भी जावेद लतीफ को नोटिस चले गए नैब का, क्यों? वो बोलता है पहले गद्दारी का, अब नैब का। 2018 के इलेक्शन में यकीनन प्रिंसिपली सही बात, लेकिन मैं बेनजीर की तरफ जाना चाहती हूँ। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन बेनजीर इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत तो इस सिस्टम में जितनी खराबियां हैं उसको ठीक करने के लिए ही आए थे। तो क्या जिस तरह से नियाजी साहब कह रहे हैं कि पूरे सिस्टम को आप अगर कहें इमरान खान साहब को एक तरफ कर दें, क्या ये दुरुस्त होगा? अलीना, पहले तो कुछ पैसे वापस आए भी हैं लंदन से, लेकिन मेरे ख्याल से ये हुकूमत उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। तो कुछ तो पैसे आए हैं, ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन ये जो आपने लिस्ट दी है करप्शन की और एहतसाब की, देखिए इसके लिए क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है, इदारे मजबूत होने चाहिए। इदारे मजबूत होंगे तो आप करप्शन को भी कम कर सकते हैं। इदारे मजबूत होंगे तो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी भी हो सकती है। सिर्फ मजबूत नहीं, खुद मुख्तार इदारों को खुद मुख्तार होना भी बहुत ज़रूरी है। एक ऑटोनमस इंडिपेंडेंट इदारे होने चाहिए। उसके लिए इस हुकूमत ने क्या किया है? तो अगर आपने ये सारी चीज़ें अचीव करनी थी, जो आपने गोल्स और वादे किए थे, उसके लिए आपको इदारों पे काम करना चाहिए था। बल्कि वज़ीर आज़म साहब जब ऑपोजिशन में होते थे तो तब वो ये कहते थे कि कौमें बनती ही मजबूत इदारों से हैं।
تو اس کے لیے تو آپ نے کوئی کام نہیں کیا. ریفارمز کے لیے تو آپ نے کوئی کام ہی نہیں کیا. شاید اگر اس پہ کام ہوتا تو یہ چیزیں, ایک سینس آف ڈائریکشن کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے. دیکھیے علینا, ہم کسی بھی سیاسی جماعت سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ جو کچھ انہوں نے اپنے منشور میں لکھا یا جو بھی وہ جلسوں میں کہتے تھے وہ سارے وہ وعدے پورے کریں گے. یہ کسی سے ہماری ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی, لیکن کوئی سینس آف ڈائریکشن تو آپ دیتے ہیں نا اپنے 5 سالوں میں کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں. کوئی تو آپ کی بڑی اچیومنٹس ہوتی ہیں. یہاں پہ کچھ اچیومنٹ ضرور ہیں, اور میں پی ٹی آئی کو کریڈٹ دوں گی اس بات کا. آپ کا احساس پروگرام ایک بہت اچھا پروگرام ہے, خاص طور پہ پینڈیمک کے دوران. آپ کا کلائمیٹ چینج, میں ہر وقت اس حکومت کی کلائمیٹ چینج کی بات کرتی ہوں, یہ ان کی بہت بڑی لیگیسی ہے. آپ کا ہیلتھ انشورنس کا پروگرام. لیکن آپ کی ناکامیاں اتنی زیادہ ہیں کہ جب آپ ووٹر سے ووٹ مانگنے جائیں گے اگلے الیکشن میں, تو یہ جو کامیابیاں ہیں یہ بہت کم پڑ جائے گی. تو اس لیے یہاں پہ 2 سال ابھی بھی ہیں اس حکومت کے پاس. سب سے اہم ہے ریفارمز, اداروں میں ریفارمز, پولیس ریفارمز, سول سروس میں ریفارمز. نیب کی وہ بات کرتے ہیں, پارلیمنٹ کو آپ نے کیا اہمیت دی ہے؟ پارلیمنٹ کو بھی آپ اہمیت نہیں دیتے, یا آرڈیننس کے ذریعے آپ قانون سازی کرتے ہیں. آج کل باتیں جوائنٹ سیشن کی ہو رہی ہیں. تو ان کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے, ان کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے مظہر عباس صاحب, آپ اس کا کس طرح سے تجزیہ کرتے ہیں؟ ہمارے پاس 2-3 اوپینینز اس کے اوپر آئے ہیں. کیا یہ ممکن بھی تھا؟ آلدو دعوے وعدے تو عمران خان صاحب نے کیے, لیکن کیا ان کو یہ اندازہ بھی تھا کہ ہمارے سسٹم میں کس طرح سے کتنا مشکل ہوگا اس طرح کے الزامات کو مٹیریلائز کرنا, یا پھر انہوں نے سچویشن کو مس انٹرپریٹ کیا؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو ہم عمران خان سے ان سوالات کے جواب 3 سال بعد کیوں لے رہے ہیں؟ ان سوالات کے جواب تو ہمیں 5 سال بعد لینے چاہیے نا. انہوں نے 5 سال کے پروگرام کے طور پہ آئے تھے. ہو سکتا ہے کہ اگلے 2 سال میں بہت سی ایسی چیزیں کر جائیں وہ جو آپ کے سوالات کے جواب ہوں. یعنی انہوں نے اگر احتساب کا نعرہ لگایا, انہوں نے اگر کرپٹ پالیٹیشینز کا نعرہ لگایا, تو ظاہر اپنے مخالفین کی طرف ان کی وہ تھی, اور ان مخالفین کے خلاف وہ کارروائی کروا رہے ہیں. عین ممکن ہے کہ جس طرح ان کے بہت سے وزراء کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم اگلے انتخابات میں جائیں تو ان کے جو مین مخالفین ہیں ان کو سزائیں ہو چکی ہوں, ان کو جیل ہو چکی ہو. عین ممکن ہے کہ وہ سیاست سے ہی باہر ہو جائیں, تو وہ ان کا جو دعویٰ تھا اور ان کا جو اپنے ووٹر سے وعدہ تھا اس کو تو وہ پورا کر لیں گے پھر اس صورت میں. بالکل اسی طریقے سے عین ممکن ہے کہ وہ 1 کروڑ نوکریاں اگلے 2 سال میں دے دیں. عین ممکن ہے کہ وہ لوگوں کو 50 لاکھ نہیں تو 25 لاکھ گھر دے دیں ان کو. تو میرے خیال میں 3 سال بعد کسی بھی گورنمنٹ سے اس طرح کے سوالات کے جواب میرا خیال ہے درست نہیں ہوتے. 5 سال ان کا ٹینیور ہے, 5 سال کے لیے. پوائنٹ اپنی جگہ بالکل درست, آپ کا پوائنٹ سر بالکل درست. لیکن اگر ہم ٹائم لائن کو دیکھیں تو ایک تو الیکشن میں دعوے کیے گئے, پھر آپ کو یاد ہوگا ٹاسک فورس وزیر اعظم نے خصوصی طور پر اس کے لیے بنائی, پھر ایک ایسٹ ریکوری یونٹ تشکیل دیا گیا جس کا خصوصی طور پر کام یہ تھا کہ وہ بیرون ملک جو رقم لوٹی ہوئی ہے اس کو واپس لے کے آئے گا. پھر بہت سی گرفتاریاں ہوئیں, دعوے وعدے, گرفتاریوں کا بھی نتیجہ ہم نے پھر دیکھا. تو اب تک کی جو صورتحال ہے اس لیے اس کو ہم اینالائز کر رہے ہیں. نہیں, میں تو دیکھیں اینالائز میں کیوں آج میں یہ کیوں کہوں کہ وہ نہیں کر سکتے. میں تو اگلے 2 سال بعد کہوں گا کہ وہ انہوں نے یہ وعدے کیے تھے, یہ وعدے وہ پورے نہیں کر سکے. اب جہاں تک نظام کی بات ہے, میری بات تو سنیں, جہاں تک نظام کی بات ہے جو بھٹی صاحب بات کہہ رہے ہیں, جب بھی لوگ نظام پہ تنقید کرتے ہیں وہ آلٹرنیٹ نہیں بتاتے ہیں. کوئی آلٹرنیٹ سسٹم بھی تو بنائیں. میں نے کئی مرتبہ حسن نثار صاحب سے بھی پوچھا, بھائی یہ نظام خراب ہے, پوشیدہ ہے, دفن کر دینا چاہیے. تو پھر کون سا نظام لانا چاہیے؟ جو لوگ کہتے ہیں یہ نظام, اسی نظام کی پیداوار ہے عمران خان, اسی نظام کی پیداوار ہے پاکستان تحریک انصاف, اسی نظام میں ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے کوئی نئی جماعت آ جائے. تو سسٹم کو چلنے دیا کریں. اگر سسٹم خراب ہے تو مجھے آلٹرنیٹ سسٹم تو بتائیں کہ بھائی سیاسی نظام لے آؤ, مارشل لا لے آؤ, کوئی اور سسٹم لے آؤ. مطلب یہ کہنا کہ یہ نظام بوسیدہ ہو گیا ہے, اوکے علینا صرف مان لی, تو پھر کیا کریں؟
چھوٹی سی یہاں پہ چیز مظہر صاحب نے میں چھوٹی سی یہاں پہ ایک چیز یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی علینا. مظہر صاحب نے بالکل صحیح بات کی اور میں ایگری کرتی ہوں ان سے کہ 5 سال بعد ہمیں جج کرنا چاہیے کہ, اور ہم نہیں کیا ووٹرز ہی جج کریں گے کہ ان کی کارکردگی کیسی رہی پی ٹی آئی کی. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ابھی سے اگر شروع نہیں ہوں گی تو وہ اگلے 2 سال میں بھی نہیں ہو سکیں گی, جیسے کہ آپ کے ریفارمز میں بڑا وقت لگتا ہے, اور ابھی اگر 3 سال میں آپ شروع ہی نہیں کر سکے, پولیس ریفارم, سول سروس ریفارمز بھی کہیں بیچ میں آ کے کہیں ختم ہی ہو گیا ہے, آپ شروع ہی نہیں کر سکے, ریفارمز میں تو 10 سال لگ جاتے ہیں. یہ بلکہ مجھے ڈاکٹر عشرت حسین صاحب نے خود یہ کہا تھا, انہوں نے کہا سول سروس ریفارمز ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہوتا ہے, شارٹ ٹرم پروجیکٹ نہیں ہوتا کہ راتوں رات ہو جائے. ٹھیک ہے, میں مظہر صاحب سے اس کا جواب لیتی ہوں, پھر مظہر صاحب نے کچھ سوالات کیے ہیں جی نیازی صاحب سے اور بھٹی صاحب سے. ایک چھوٹی سی مجھے بریک لینی ہے آفٹر ویری شارٹ. ہم بات کر رہے ہیں جی کرپشن سے متعلق جو وعدے دعوے اور ملک کی دولت سے متعلق جو وعدے دعوے کیے گئے تھے 3 سال بعد وہ کہاں پر کھڑے ہیں. بھٹی صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے مظہر عباس صاحب نے آپ کے لیے ایک سوال چھوڑا, آپ کہتے ہیں یہ سسٹم خراب ہے, تو کیا آلٹرنیٹو ہونا چاہیے؟ میڈم شیخ, اس پہ بڑی لمبی بحث ہو سکتی ہے, لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے میں صرف 2 یا 3 پوائنٹس دینا چاہتا ہوں. نمبر ون سر آپ تجاویز دیں, وقت نکال لیں گے ہم. 1 نمبر وہی نمبر 1 ڈکٹیٹر, جینوئن ڈکٹیٹر یا ڈبہ بند فرسٹ کاپی جمہوریت کی. اصلی جمہوریت نہ دیں ہمیں کیونکہ ہمیں بد ہضمی ہو جائے گی. فرسٹ کاپی جمہوریت کی کوئی ایک دے دیں, کوئی ایک. نمبر 2 ایسے حکمران دے دیں, میں نے اکثر کہتا ہوں جو میرے نلکے سے پانی پیتے ہوں, جو میرے یوٹیلٹی سٹوروں سے چیزیں خریدتے ہوں, جو میرے جمعہ بازاروں میں جاتے ہوں, جو میرے ہسپتالوں میں لیٹتے ہوں, جو جن کے بچے میرے سکولوں میں پڑھتے ہوں. اور تیسری اور آخری بات, خدا کے لیے اکراس دا بورڈ عمران خان جیسے بندے کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے سوئمنگ پول میں پھینک کر کہنا کہ آپ تیرو, وہ نہ کرو. اگر عمران خان جیسا بندہ یا کوئی بھی بندہ آپ لاتے ہیں اس کو مکمل اختیارات, یعنی ادھر سے حکومت گری ادھر سے حکومت گری, ادھر اپوزیشن ادھر پروڈکشن آرڈرز, ادھر اسمبلی, ادھر پریس کانفرنسیں, ادھر میڈیا, ادھر انسانی حقوق, ادھر فلان. یہ ifs اینڈ بٹس نکالیں. کرپٹ آدمی کو جس نے میری نسلیں کھائی ہیں اس کو الٹا لٹکائیں. اکراس اصل والا احتساب, اصل والا کوئی باقی حکومتوں کو بھی یہی. مظہر عباس صاحب بتائیں, یہ آمریت انہوں نے کہا کہ کوئی بہت ہی سخت آمر کو لے کر آ جائیں. کون لائے گا آمر کو؟ آپ نکلیں سڑکوں پہ جا کے بلائیں, کسی کا نعرہ لگائیں, کسی آمر کا تلاش کریں, کوئی ایسا اچھا آمر تلاش کریں جو آ کے جو ہے وہ یہاں جو ہے دودھ کی نہریں, کیونکہ ہم نے تو 30-40 سال تو دیکھ لیے. اگر وہ آمریت درست نہیں تھی جو آپ کے بقول کے وہ آمر درست نہیں تھے اور ڈکٹیٹرشپ راستہ نہیں ہوتی, پھر کہیں تو دیکھیں نا, اس طرح ہم سویپنگ ریمارکس دیتے ہیں. یا تو اسی سسٹم کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, آپ کے بقول نہیں کیا جا سکتا. آپ کے بقول یہ سسٹم میڈم شیخ یہی سسٹم برطانیہ میں کیوں چلتا ہے؟ برطانیہ کا پرائم منسٹر جب اپنی 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں جا رہا ہوتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے آپ کی پوری فیملی اس میں نہیں آ سکتی, لہذا اسے ایک الگ مکان خریدنا ہوتا ہے کرائے کا. تو اس طرح وہ بھی ڈیموکریسی ہے, یہی پارلیمنٹری ڈیموکریسی وہاں ہے جو آپ کے یہاں ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی. چیز یہ ہے کہ جب کیونکہ ہم سسٹم کو لے کر آئیں گے نا, کوئی بھی سسٹم لائیں گے وہ تو ہم ہی لے کر آئیں گے نا, یا کوئی اوپر سے آئے گا سسٹم. سر میرے خیال میں جب ہم یہ گفتگو کرتے ہیں تو پھر ہمیں وے آؤٹ بتانا چاہیے کہ وہ آئے کیسے سسٹم. میڈم شیخ نیازی صاحب بھی کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں. میڈم شیخ ایوب نیازی صاحب بھی کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں. میڈم شیخ ایوب خان آئے, انہوں نے بی ڈی سسٹم متعارف کرا دیا, ان کو جمہوریت کا بخار چڑھ گیا. ضیاء الحق آئے, انہوں نے غیر جماعتی انتخابات کر لی, ان کو جمہوریت کا بخار چڑھ گیا. مشرف آئے, انہوں نے کنگز پارٹی بنا لی, ان کو جمہوریت کا بخار چڑھ گیا. یہ تو اصل ڈکٹیٹر بھی نہ ملے ہمیں. دوسری بات ہے برطانیہ کی بات ہے, برطانیہ کے وزیر اعظم کی اگلے دن میں نے سنی ہے, وہ سٹور سے چیزیں خرید رہے تھے, سائیکل پر آئے تھے اور سائیکل پر واپس چلے گئے, اور 3 لاکھ پاؤنڈ زیادہ لگانے پر ان کی ایم پی ایس کی ممبرشپ کینسل کر دی گئی. یہ ہمارے ہاں تو میری نسلیں کھا گئے ہیں اور اکڑ کے کہتی ہیں کہ میں ہوں جمہوریت کا چیمپئن. فرسٹ کاپی جمہوریت کی دے دیں, فرسٹ کاپی, اصل نہ دیں, فرسٹ کاپی دے دیں.
फर्स्ट कॉपी, भट्टी साहब, तो फिर इसका वो भी मतलब जवाब सुने, जल्दी ये से जवाब जमहूरियत की सुने। जिद है, भट्टी साहब हाउस जवाब ऑफ सुने, भट्टी साहब शरीफ, ये जवाब सारे सुने, जल्दी जमहूरियत से, की ऐसा जिद पॉइंट भी लेना है। ये भट्टी सारे साहब, जमहूरियत की जिद है। ओके। असल जमहूरियत आई है फारग हो जाएंगे। भट्टी जी, मज़हर साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि सिस्टम में खराबी नहीं है, लोगों में खराबी है। बरतानिया में कोई नवाज शरीफ को लेकर नहीं आता, हाँ, बरतानिया ठीक में है। कोई जमातें बनाता या तोड़ता नहीं है। आपके यहाँ जमातें बनाई और तोड़ी जाती हैं, आपके यहाँ इलेक्शन मैनेज किए जाते हैं, Agreed. आपके यहाँ रिग किए जाते हैं, वहां ये Agreed, नहीं agreed. होगा। तो यहाँ अगर वो सिस्टम खत्म हो जाए तो सिस्टम में खराबी नहीं है, सिस्टम बनाने वालों में खराबी है ना। ये जो अच्छा, हम नियाज़ी साहब। ख्वाब देख रहे हैं, हम जो ख्वाब देख रहे हैं ना, ये जो ख्वाब क्या खाम ख्याली की बात करते हैं और सूझबूझ रखते हैं, तो मेरा ख्याल है ये बातें जो है ऐसी बातें इसका मतलब हमारे को अयूब खान जब बेसिक डेमोक्रेसी लेके आए थे तो भट्टी साहब को ये नहीं पता कि उससे पहले अयूब खान ने 59 में उनके खिलाफ जुलूस निकाला था, जो एक जगह से लेके शुरू हुआ था। कहते हैं जी 80 या 90 मील लंबा जुलूस था जो इस्लामाबाद से लाहौर के दरमियान। देखिए क्राइसिस हमारा ये है कि हम समझते नहीं है। भट्टी साहब को शायद इल्म नहीं है कि हम पाकिस्तान के अंदर जो ये बात फरमा रहे हैं, मैं नहीं कहता उनके इल्म में नहीं है, अगर इल्म में है तो इन्होंने इस बात को अखबार में रखा हुआ है, अगर नहीं है तो फिर सुन लें कि पाकिस्तान के अंदर हम सारे सिस्टम ट्राई कर चुके हैं। हमने 3-4 किस्म की 10-10 साल की डिक्टेटरशिप की है, किसी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को आज तक मुद्दत मुलाजमत जो है पूरी नहीं होने दी। लियाकत अली खान समेत, जुल्फ़िकार अली भुट्टो समेत, ये इमरान खान साहब इलेक्शन हो गए तो ये देखा जा रहा है कि ये 5 साल पूरे करेंगे नहीं, और करेंगे तो पहले वज़ीर आज़म होंगे। अब मुझे ये बताएं कि आप जो माल यहां बेच रहे हो यहां पे आके किसी दूसरे का, जो मीडिया पे इसलिए भेजोगे, मीडिया जो है जमहूरियत का लाजनफक है, लाजमी जुज़्व है, और उसके अंदर हम इसलिए कह सकते हैं कि निजाम जो सर न्याजी साहब ये बता दे कौन करेगा। न्याजी साहब सब आपके पॉइंट्स बता दे कौन करेगा। कौन क्या है मौजूद, मैं बता रहा हूं इसको। चल ये जो निजाम जो खाड़ को छाड़ है, जो चेयरमैन नैब जिसको इन्होंने तोहफे के तौर पे पेश किए हुए, शर्म आनी चाहिए कि शायद का प्रोग्राम। देखिए रेजिस्टेंस के लिए कोई ना कोई लीडरशिप चाहिए होती है, कुर्बानियां चाहिए होती हैं, किस में है इतना कैरेक्टर के वो आके करे। देखो ना, जान है तो जहान है, कुर्बानी नहीं देनी, करप्शन के अंदर कुर्बानी नहीं देनी। कभी जद्दा जाना है, कभी लंदन जाना है, कभी मन मर्जी के अस्पताल और डॉक्टर काम वही करके जो सारा पिछले 70 साल का अंजाम दे चुके हैं, या जो नायरे अयूब खान के घर में पहुंचे थे, आप किताबों में पढ़ लें। 56 का कानून बना पैरिटी के ऊपर। ठीक है न्याय साहब, आपने न्याय साहब, मज़हर साहब, भट्टी साहब तीनों की गुफ्तगू सुनी। लुब्बे लुबाब ये कि अगर सब ये समझते हैं कि ठीक है इमरान खान की भी फॉल्ट नहीं है, तो जो सिस्टम को ठीक करने के लिए रेजिस्टेंस चाहिए, आप क्या समझती है मौजूदा पॉलिटिकल सेटअप में कौन है जो आके करे? देखिए अलीना, इख्तलाफात अपनी जगह, आप सारी सियासी जमातों के होते हैं, अपोजिशन में जो होती हैं, जो हुकूमत में होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे सारी जमहूरी सियासी जमातों को एक साथ खड़ा होना चाहिए। जैसे कि मीडिया की आज़ादी, क्योंकि वो जमहूरियत का एक बहुत अहम हिस्सा है, इस पे सारी सियासी जमातों को आवाज़ उठानी चाहिए। जैसे कि अदलिया, जो आजकल एक लॉयर्स की मूवमेंट चल रही है, अदलिया के बारे में जो सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पे सारी सियासी जमातों को एक साथ होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें, जमहूरियत ऐसे इदारों को मजबूत करने के लिए सारी सियासी जमातों को साथ बैठना चाहिए, जैसे नैब के बारे में, जैसे कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसपे सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए। वैसे आप लड़ें जितना आपने लड़ना है, लेकिन कुछ लेकिन ये आइडियली बड़ी अच्छी बात, लेकिन अलीना यही तरीका है जमहूरियत को मजबूत करने का, जिससे सबको फायदा होगा। अलीना आप दुरुस्त कह रही है, लेकिन मज़हर अब्बास प्रैक्टिकली ऐसा क्यों नहीं होता? था कि कौन लड़ेगा, कौन रेजिस्ट करेगा, कौन खड़ा होगा। ये सिविलियन इस काबिल नहीं है कि खड़ा हो सके। ये कंप्रोमाइज, मैंने ये नहीं कहा, मैंने सवाल पूछा, मैंने पूछा डीलों वाले हैं, ये मार्शल लॉ की पैदावार हैं, ये खड़े नहीं होंगे। मज़हर साहब की बात सुनिए। आप कह रही हैं खड़ा, कोई भी खड़ा नहीं होगा। ये आपकी राय है मज़हर साहब? देखिए बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है, सीधी सी बात है।
ایک تو یہ کہ پاکستان کی سیاست میں جن لوگوں کی مداخلت ہوتی ہے، اور مجھے اور آپ سب کو پتہ ہے کہ ان کی ہوتی ہے مداخلت، اس مداخلت کو ختم کرنا ہوگا. ان کا پورا رول جو ہے پالیٹکس سے زیرو کرنا پڑے گا. ان کا رول بنتا نہیں ہے. وہ ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ادارہ ہے، لیکن اس کا یہ رول بنتا نہیں ہے. دوسرا اکاؤنٹیبلٹی کا سر، لیکن اس کے لیے کون سٹینڈ لے گا؟ میں ایک منٹ علینا، میں بالکل بتا دوں. اکاؤنٹیبلٹی دیکھیے، جب تک نظام انصاف، آپ کی عدلیہ کسی دباؤ کے بغیر کام نہیں کرے گی، عدلیہ اور آپ کے ملک کا سسٹم چل ہی نہیں سکتا، بیٹھ جائے گا سسٹم. چاہے آپ کوئی بھی لے آئیں، یہاں پی سی او لے آئیں، نظریہ ضرورت لے آئیں، کچھ بھی لے آئیں، تو نظام عدل آپ کا بہت ضروری ہے. اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ایسے نہیں آتی، یہ خود بخود آتی ہیں، اپنے ایک پروسیس کے تحت آتی ہیں. ایک سسٹم ہے عدالت کا، عدالت کو اپنا سسٹم خود ایوالو کرنا پڑے گا. اچھا، چاہے میرٹ ہے. سر، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، آپ بالکل درست کہہ رہی ہوں، لیکن اس سلسلے میں آپ کی تجویز جاننا چاہ رہی ہوں میں. یہی جو موجودہ پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، جو ہمارے پاس دیکھیے، پاکستان کی ریاست 4 ستونوں پہ کھڑی ہے. ایک ایک ستون کا جائزہ لے لیں، اس کا رول ڈٹرمن کر لیں جو آئین میں لکھا ہوا ہے. اگر آپ اس کے تحت ریاست کو چلائیں گے تو ریاست چلے گی، ورنہ ریاست بیٹھ جائے گی. سر، لیکن اگر کوئی ٹیکنیکلی اگر آپ کی کوئی اسپیس ریکلیم کر لیتا ہے تو پھر اپنی جگہ بنانے کے لیے کسی کو اٹھنا ہوتا ہے، کھڑا ہونا ہوتا ہے اور کہنا ہوتا ہے یہ میری جگہ ہے، مجھے واپس دو. ایسا کون ہے اس پولیٹیکل سیٹ اپ میں جو یہ کر سکے؟ جناب، ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، اس کے بعد واپس آ کے اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں. نیازی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے پاس جو شخصیات موجود ہیں کس میں اتنا سبسٹنس ہے؟ کیونکہ بھٹی صاحب کی رائے تو یہ ہے کہ جناب موجودہ کوئی چہرے ایسے نہیں ہیں جن کے ہم اوپر ڈیپینڈ کر سکیں. اصل میں بھٹی صاحب کا وہ کہ میں نے پہلے بھی لائٹر کہا تھا کہ میں نہیں بولتی، میرے وچ بھگوان بولتا ہے. تو یہ کرائسس ہے کہ بھٹی صاحب کو یہ عیاشی حاصل ہے کہ عمر از آن ہز سائڈ. یہ ان کو بڑا جوان آدمی ہے، ہم چونکہ گزار چکے ہیں، اور پاکستان ہم اگلی نسل ہے اس کے لیے جو چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے، انہوں نے تو ایک سٹیٹمنٹ، ایک پوزیشن لے لی نا، انہوں نے ایک تجویز دے دی، انہوں نے اپنی رائے بتائی کہ میں نہیں سمجھتا کوئی بھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کون ہے؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پہلے تو دیکھیں، اب میں ایک بات کر رہا تھا، شاید وہی جواب آپ کا تھا، آپ نے درمیان میں کیا، وہ یاد دیا مجھے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جو مظہر صاحب نے کہی، میں ان کو آگے پڑھاتا ہوں کہ ہم اس نظام کو اکھاڑ پچھاڑ شروع کیسے کر دیتے ہیں. بھٹی صاحب کو یہ تو دکھ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو پہلے دن سے ہی ٹیسٹ کرنا شروع کر دیا ہے. میں ایک سوال کا جواب پچھلے جیو کے اوپر 10 دفعہ مانگ چکا ہوں کہ 2014 کے اندر کون سی ریاست پہ افتاد پڑ گئی تھی کہ کراچی سے لے کے چترال تک بل بورڈ لگ گئے تھے کہ سیاست نہیں، ریاست بچاؤ، اور 2 مسخرے آ کے آپ نے ڈیپ گراؤنڈ کے اندر کھڑے کر دیے تھے. اور پرائم ٹائم میں ساری ٹیلی ویژنوں کو پابندی تھی کہ 4 دفعوں نے دکھایا اور نواز شریف کو گالیاں دے. وہ 6 مہینے میں نواز شریف نے یا ریاست نے یا سیاست میں وہ کون سی افتاد آپ پڑی تھی؟ دیکھو، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جب یہ لاٹھی میری ہے تو بھینس کیوں تمہاری ہے. ملک نہیں چلا کرتے، نظام چلتے. کتنی دفعہ کہا ہے کہ سیاسی استحکام چین کو ملا، آسمان کو کر رہا ہے، سعودی عرب دبئی کو مل رہا، انڈیا کو مل رہا، ویسٹرن ڈیموکریسی کو مل رہا. اور جن ملکوں کو سیاسی استحکام نہیں ملا، 71 میں ہم خود سفر کر چکے ہیں، سبق ہم نے نہیں سیکھنا. دنیا میں بے شمار ملک ہے جن کے پاس دولت کا مار تھے، لیکن سیاسی انسٹیبلٹی کی وجہ سے ملک جو ہے مٹ گئے ہیں. ایک چیز پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں کہتا ہوں دے دیں کہ کم زمن لے آئے گا اس سے دے سکتی ہے، لیکن لوگوں کی اسپریشن کے ساتھ لگا کھانی چاہیے. بے نظیر کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی بے نظیر. میں یہ سوال پوچھا کہ کون سسٹم کو بہتر کر سکتا ہے، نظام کو بہتر کر سکتا ہے. دیکھیں، اس کی ذمہ داری تو سب سے پہلے تو حکومت پہ آتی ہے نا، جن کی جو سیاسی جماعت حکومت میں، سب سے پہلے تو ان کی ذمہ داری ہے. دیکھیں، کنفیوز ضرور ہے یہ حکومت، لیکن کمزور نہیں ہے یہ حکومت. عمران خان صاحب ایک پاپولر لیڈر ہیں، یہ ہم سب مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے وہ سلیکٹڈ کہتے ہوں گی اپوزیشن ان کو، لیکن بہت سے لوگوں نے جا کے تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا 2018 میں. ایک
پاپولر لیڈر ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب. اور یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہنا کہ اپوزیشن کمزور ہے. مجھے بھٹی صاحب بھی کہہ رہے تھے ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں. اپوزیشن کمزور ہے, اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ایک پیج پہ ہے, تو آپ کے پاس تو بہت اپرچونٹیز ہیں. سے اس کی ٹھیک ہے جواب لے لیتے ہیں بھٹی صاحب کا. بھٹی صاحب کہنے کو تو اس حکومت کو سازگار ماحول بھی بڑا اچھا ملا ہے, جو سول حکومت ملٹری لیڈرشپ کے درمیان میں اس وقت ہم آہنگی ہے وہ پہلے بھی ایز سچ کبھی نہیں دیکھی گئی. تو پھر کیا قباحت ہے اس حکومت کو ریفارمز لانے میں؟ میڈم شیخ یہ اس سے تھوڑا سا ہم براڈر پکچر میں بات کر رہے ہیں, یہ ہم اس پہ کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں. بات یہ ہے, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, پلیز اللہ کے نام, میں کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھا ہے, اس پہ میں اگلی مرتبہ ایوارڈ بھی دوں گا, لیکن میری ایک بات مکمل ہو لینے دے, اس کے بعد میں اس پہ آتا ہوں. جواب دے دیں. بات یہ ہے کہ بالکل ہے سول ملٹری حکومت ون پیج پہ ہے, بالکل کنفیوژن ہے, بالکل سارا کچھ ہے, میں مان لیتا ہوں, سب کچھ مان لیتا ہوں. لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے 40 سال ہم عمران خان صاحب پہ روز تنقید کرتے ہیں, اور کرنی چاہیے, حکومت پر تنقید کرنی چاہیے, لیکن 40 سالہ گند صاف ہوتے 3 سال ہو گئے ہیں خدا کے لیے. دوسری بات اس سیولین جو ہم مظہر صاحب سے میں نے ایک سوال کرنا ہے, نیازی صاحب سے ایک سوال کرنا ہے, اس سیولین سٹاف میں کوئی ہے جو آپ کو 22-24 کروڑ کو لیڈ کرے؟ مان لیا سازشیں ہوئی, مان لیا پرائم منسٹر کسی کو مدت پوری نہیں کرنے کے لیے, سارا کچھ آپ کے مان لیا, کوئی بھی نہیں ہے, خدا کے لیے نہیں ہے, اور 50 سال یہ نظام چلتا رہے گا, کچھ بھی نہیں عوام تک اس کے ثمرات پہنچیں گے. 50 سال یہ نظام اور چلا لیں, یہ کچھ ثمرات نہیں پہنچیں گے. یہ جب کبھی جدہ چلے جاتے ہیں, کبھی لندن چلے جاتے ہیں, کبھی علاج کروانے چلے جاتے ہیں, کبھی پرائم منسٹر الیکشن سے پہلے بن جاتے ہیں, کبھی کراچی پہنچ جاتے ہیں. یہ کیسے, یہ نہیں چلے گا. آپ نے کہا وقت بڑا کم ہے, لیکن بنیاد رکھتی گئی ہے کیا ان ریفارمز کی؟ نہیں رکھی, یہی تو ہے, نہیں رکھی گئی. جواب لے لیں. ٹھیک ہے مظہر عباس صاحب. دیکھیے بھٹی صاحب نے کہا کہ کوئی ہے جو لیڈ کر سکے. کیا 2008 میں عمران خان کا تصور تھا کہ عمران خان لیڈ کریں گے؟ کر رہے ہیں نا لیڈ. اسی طرح کوئی اور بھی آ جائے گا. 2008 تک آپ اور ہم سب رول آؤٹ کر رہے تھے نا عمران خان کو, آ گیا. آج عمران خان اگر ڈیلیور نہیں کر سکتے تو کچھ آئے گا. جان ایلیا کے 2 شعر سن لیں. تو کا عالم ہے یہاں نالا گروں کے ہوتے, شہر خاموش ہے شوریدہ سروں کے ہوتے, تو شکستہ ہے تیرا رنگ متائے صد رنگ, اور پھر اپنے ہی خونی جگروں کے ہوتے. اب جو رشتوں میں بدا ہوں تو کھلا ہے مجھ پر, کب پرند اڑ نہیں سکتے ہیں پروں کے ہوتے. As much as I would have liked this debate to continue, اور بھٹی صاحب نے کچھ سوال بھی اٹھائے, بڑے پرٹیننٹ سوال, ہمارے تجزیہ کاروں نے اس کے جواب بھی دیے, لیکن ہمارے پاس وقت کم ہے, اس لیے ہمیں معذرت کے ساتھ کلوز کرنا پڑے گا پروگرام. بٹ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی پیر کو انشاءاللہ. اللہ حافظ.